کیا تم گھنٹہ بھر سے ایک ہی راگ الاپے جا رہی ہو؟ وہ بہت منفرد ہے، عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اب وہ جو بھی ہے اسی دنیا کی مخلوق ہے، کوئی مریخ سے تو اتری نہیں۔ فرحان کو رخسار پہ انتہا غصہ آیا، جو عمیر کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر بھی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کے دل میں جگہ بنا پاؤ گے۔ رخسار نے اس کی جھنجھلاہٹ کو خاطر میں لائے بغیر اپنی پیش گوئی کا اظہار کیا تو فرحان کو جلال آ گیا۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کے دل میں جگہ۔ ایکسکیوز می مسٹر فرحان، تمہیں اس لڑکی کو اپنا دیوانہ بنانا ہے، جس کے لیے اس کے دل میں جگہ بنانا بے حد ضروری ہے۔ خرم نے ٹوکتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ تم نے پوچھا نہیں اس کا کوئی آئیڈیل؟ اب کی بار فرحان نے اسے گھورا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، پوچھا تھا، مگر اس نے کہا کہ اس کے بابا جان ہی اس کی آئیڈیل ہیں، اور اس کے بابا جان ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں۔ خرم کے خاصے ڈرامائی انکشاف پر پورے گروپ میں ایک زبردست قہقہ پڑا تھا۔ چلو نا عمیر، کیفیٹیریا، بہت بھوک لگی ہے۔ رخسار اسے کھینچ کر لے گئی، پیچھے وہ تینوں رہ گئے۔ ایمل آپا، میرے لیے کیا لائی ہو؟ کھانا کھانے کے بعد وہ ابھی اپنے نوٹس بنانے بیٹھی ہی تھی جب اچھلتا کودتا عمر اندر چلا آیا۔ وہ اور گوشی اور ہیرا سے 15 سال چھوٹا تھا اور ابھی 5th اسٹینڈرڈ میں تھا۔ ایمل نے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اسے دے دی۔ مجھے آپ سے ایک پیراگراف بھی لکھوانا ہے۔ وہ چاکلیٹ کھانے کے بعد کاپی پنسل اٹھا لایا۔ تمہارا کام ہے، خود کرو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آپ لکھ دینا، پھر میں یاد کر لوں گا، وہ معصومیت سے بولا۔ تم کوشش تو کرو نا، اپنا کام خود کرنے کی کوشش کیا کرو، میں تمہاری ہیلپ کروا دوں گی۔ 1 گھنٹہ لکھنے کے بعد اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ آج کھانا بنانے کی ذمہ داری ہیرا کی تھی، سو اس کا موڈ کافی بگڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا غصہ برتن پٹک پٹک کر نکال رہی تھی۔ کیا پکا رہی ہو؟ گوشی بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ مٹر قیمہ۔ جواب میں اس نے غصے سے جواب دیا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں اماں اور میں بازار جا رہے ہیں، اسکول میں فن فیئر ہے تو اس کے لیے نیا سوٹ تو ہونا چاہیے۔ گوشی نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو ہیرا کی جان نکل گئی۔ وہ دونوں انٹر کے بعد پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی اور نیا سوٹ تو ہیرا کو بھی لینا تھا۔ ایمل میری اچھی بہن، پلیز آج کھانا بنا دو۔ ہرگز نہیں، کھانا تم ہی بناؤ گی۔ اس کے اصرار پر ایک دم سے تائی اماں اندر داخل ہوئیں اور انہوں نے منع کر دیا۔ تائی اماں، میں بنا دوں گی، آپ لے جائیں ہیرا کو بھی ساتھ۔ اس نے تو اپنی جانب سے بھرپور سفارش کی تھی، مگر تائی اماں کو تو گویا موقع مل گیا۔ ایمل، تم خواہ مخواہ ان کی طرفداری نہ کیا کرو، کوئی سلیقہ نہیں ہے ان کے پاس اور نہ ہی کوئی گن ہے۔ ایک کام کہو تو 10 کام خراب کرتی ہیں۔ انہوں نے دروازہ عبور کرنے کی دیر تھی کہ وہ بھی ہاتھ جھاڑ کر محلے کے ٹور پر نکل گئی۔ ہیرا، تائی اماں کو پتہ چلا تو خفا ہوں گی، بابا بھی آنے والے ہیں، جلدی آ جانا۔ ایمل کی آواز نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا، مگر وہ سنی انسنی کر کے نکل گئی۔ کھانا بنانے کے بعد اس نے عمر کو دیکھا جو بیگ کھلا چھوڑ کر خود منڈیر پر لگا پتنگ اڑا رہا تھا۔ عمر، جلدی نیچے آؤ۔ وہ اسے لینے اوپر آئی تو ہیرا سامنے والوں کی چھت کی عقبی سائڈ پر ٹکی سڑک کے پاس جھانک رہی تھی۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی کو اشارہ کیا ہو۔ سڑک کے اس پار کا منظر وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک کھٹک سی ضرور محسوس ہوئی۔ ایمل، تم آج کس لڑکے کی گاڑی میں آئی ہو؟ عبایا اتارنے کے بعد وہ الماری کے سامنے کھڑی کپڑے تلاش رہی تھی جب تائی اماں افتن و خیزہ ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ انداز خوب تفتیش کرنے والا تھا اور ایمل کے لیے یہ سچویشن خاصی پریشان کن ہو چکی تھی۔ وہ کس لڑکے کے ساتھ آئی ہے یہ تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر اتر کر گھر کی سمت آ رہی تھی جب اس نے بڑی اماں کو کپڑوں کی گٹری اٹھائے اسٹاپ کی جانب جاتے دیکھا۔ وہ فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک کے عین وسط میں چلنے لگی جب ایک موٹر سائیکل انہیں ہٹ کرتی گزر گئی۔ اماں بھی دیکھتے ہی دیکھتے گٹری سمیت زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایمل لپک کر ان کی جانب بڑھتی، ریڈ لینڈ کروزر کے ٹائر اس کے بیرون کے پیروں کے قریب چرچرائے۔ نوجوان نے باہر نکل کر بڑی اماں کو اٹھایا، پھر ان کی گٹری اٹھا کر دی۔ بڑی اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ بڑی اماں ٹانگ سے ہلاتے مسلسل اس موٹر سائیکل والے کو بددعائیں دے رہی تھی جو کب کا فرار ہو چکا تھا۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس شخص نے شائستگی سے دریافت کیا۔ بڑی اماں ان کے پڑوس میں رہتی تھی، بہت جھگڑالو قسم کی خاتون تھی۔ آئے روز وہ اپنی بہوؤں سے لڑ جھگڑ کر اپنی گٹری سنبھالتی اور بیٹی کے یہاں رہنے چلی جاتی۔ ہفتہ بھر کے بعد دونوں بیٹے ماں کو منا کر لے آتے۔ ایمل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑی اماں سے مخاطب ہوئی، آئیں میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ اب کیا مجھ سے چلا جائے گا؟ کم بخت کا مارا میری ٹانگ توڑ گیا ہے۔ ان کا غصہ ابھی بھی اتنا ہی تھا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ بڑی اماں سے بولا تو وہ ناسمجھی سے ایمل کو دیکھنے لگی۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی میں گھر چھوڑ آتے ہیں؟ ایمل نے فوراً ڈراپ کرنے کی بات اماں کو سمجھائی،
میں تو کبھی نہ جاؤں کیلی اس چھڑے چھانٹ کے ساتھ۔ تمہیں نہیں پتا حالات کتنے خراب ہیں، دن دہاڑے لوگ لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی نوخیزہ دوشیزہ کی مانند بدک کر پیچھے ہٹی اور پھر بلا تعمل اپنے خدشات کا اظہار بھی کر ڈالا۔ اس شخص کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ایمل نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اسے یوں سڑک پر ایک اجنبی کے ساتھ کھڑا ہونا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر بڑی اماں معمولی سی بات کا مسئلہ کشمیر بنائے کھڑی تھیں۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جو سچ ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اپنی کہی بات کا مذاق انہیں سخت ناگوارا گزرا تھا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو بڑی اماں۔ میں وہ بکلا کر رہ گئی۔ ایسی صورتحال کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں تم، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کیا بھرپور تسلی بھرا انداز تھا۔ وہ اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر گاڑی میں سوار ہو چکی تھی اور پھر راستہ بھر دونوں بہوؤں کی تمام تر شکایات اس کے گوش گزار کر دیں۔ اترنے سے قبل ایمل کو ماننا پڑا کہ وہ اچھا خاصا مہذب نوجوان تھا، جس نے بیک سیٹ پر بیٹھی لڑکی کو بیک ویو مرر سے دیکھا تک نہیں اور خواہ رسم بڑھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ شروع سے آخر تک اس نے سارا قصہ تائی اماں کو سنا دیا۔ اب پتہ نہیں انہیں اعتبار آیا یا نہیں، مگر وہ خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ آج وہ بہت مسرور تھا۔ اتنے دنوں کی محنت کے بعد وہ آج اسے اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا، بلکہ اس کے دل پر ایک اچھا تاثر بھی قائم کر چکا تھا۔ وہ اس وقت خوشی میں سیلیبریٹ کرتا بیڈ پر نیم دراز اسموکنگ کے ساتھ ساتھ تیز میوزک سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جب اچانک بیڈ روم کا دروازہ کھول کر عین اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نیم وہ آنکھوں سے سامنے دیکھا تو شازمین کھڑی تھی۔ تم کب آئیں؟ کل رات سے آئی ہوئی ہوں، اور تم سے اتنی زحمت نہ ہوئی کہ میرا حال احوال ہی دریافت کر لیتے۔ پردے ہٹانے کے بعد اب وہ کھڑکیاں کھول رہی تھی تاکہ سگریٹ کا دھواں باہر نکل جائے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر بے ہنگم سا میوزک بھی بند کر دیا۔ اچھا میں ذرا شاور لے لوں، پھر ڈنر ہم باہر کرتے ہیں۔ وہ اسے منانے کو فوراً اٹھ کر واش روم میں جا گھسا تو شازمین ریک میں رکھے فیشن میگزین کے ورق گردانتی کرنے میں مشغول ہو گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں مشہور فیشن ڈیزائنر تھی اور باپ ٹیکسٹائل مل کا مالک۔ شازمین اس کی خالہ زاد کزن تھی اور لندن سے یہاں سیر و تفریح کی غرض سے آئی تھی۔ وہ ندا کے ساتھ فرسٹ فلور کی سیڑھیاں اترتی کیفیٹیریا کی جانب جا رہی تھی جب اس نے اسی نوجوان کی یونیورسٹی کی مسجد سے ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلتے دیکھا۔ سفید کرنڈی کے کلف لگے شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پہ ٹوپی پہنے وہ کتنا پر نور سا لگ رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ نہ جانے کب سے اس کی نظریں جمائے چل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ قریب سے گزرتے ہوئے وہ نہ صرف رک گیا بلکہ سلام میں پہل بھی کر ڈالی۔ وہ اس کو جواب دے کر ٹھہر سی گئی۔ بڑی اماں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ دونوں نے ایک ساتھ ہی دو مختلف سوال پوچھ لیے تھے۔ ٹھیک ہیں وہ، ایمل نے پہلے جواب دیا۔ میرا MSIT کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ اوہ، اسے جیسے اطمینان ہوا، ورنہ اسے تو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک چلا آیا ہے۔ پھر اسے اپنے وہم پر افسوس سا ہوا۔ وہ ایسا تو ہرگز نہیں لگتا تھا۔ ہم کیفیٹیریا جا رہے تھے، کچھ نہ سوجا تو وہ جیسے اطلاع دیتی آگے بڑھ گئی۔ کون تھا یہ گلفام؟ ندا نے کچھ دور جا کر شرارت سے پوچھا۔ بکو نہیں، وہ جھیم کر رہ گئی اور پھر کل کا تمام تر واقعہ اس نے ندا کے گوش گزار کر دیا۔ اس کی دوست کی کالج کے زمانے سے تھی، جبکہ رخسار نے ایک ہفتے کے بعد اسے چھوڑ کر دوسرا گروپ جوائن کر لیا تھا۔ سفید رنگ کے لباس میں اس کی رنگت کیسے کندن کی مانند چمک رہی تھی اور آنکھیں کتنی روشن اور شفاف آئینے جیسی تھیں۔ بات کرنے کا دھیما سلجھا ہوا انداز، لنچ کے دوران بھی وہ مسلسل اس کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ ایمل خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی۔ میں لندن سے یہاں تمہارے ساتھ اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آئی ہوں، اور تم روز مجھے اکیلا چھوڑ کر یونیورسٹی نکل جاتے ہو۔ وہ منہ پھلا کر اس کے راستے میں آن کھڑی ہوئی۔ اچھا تم بتاؤ کہ مجھے اب تمہاری خاطر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے اپنا سر اس کے ماتھے سے ٹکرایا۔ سن لائٹ کی خوشبو کسی معطر جھونکے کی مانند اس کے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ قدرے شوخی سے بولی، اتنی حسین لڑکی تمہارے پہلو میں کھڑی ہے، اسے کہیں گھمانے لے کر جاؤ، 5 اسٹار میں ڈنر کے لیے انوائٹ کرو، گلابوں کا مہکتا بوکے گفٹ کرو، شاپنگ کرواؤ، اور وہ لڑکی تو پہلے سے ہی مجھ سے متاثر ہے، تو میں اس ساری ناز برداریاں کیوں کر اٹھاؤں؟ وہ اس کا جملہ مکمل کرتا جانے کو مڑا تو شازمین اسے گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ میں آج جلدی واپس آنے والا ہوں، اس نے بآواز بلند انفارم کیا، مگر وہ خفا ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا واپس آ کر منا لے گا۔ بیگ گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا اور CD پلیئر آن کر دیا۔ گاڑی میں نصیبو لال کا واہیات اور گھٹیا سا گیت گونجنے لگا تھا، جس کے لفظ لفظ کو انجوائے کرتا وہ بے حد
بے حد ریش گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اچانک وہ اسٹاپ پر وین کا انتظار کرتی دکھائی دے گئی۔ وہ آج بھی سیاہ برقعے اور حجاب میں ملبوس تھی۔ اس نے کبھی اسے کلر ڈریس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی آفر کرے، مگر پھر خود کو ملامت کرتا اس کے سامنے سے بغیر اس کی جانب دیکھے گزرتا چلا گیا۔ ایمل دور سے اسے آتا دیکھ چکی تھی اور یہی گمان کر رہی تھی کہ وہ ضرور اسے لفٹ دے گا، اور اس لمحے کے آنے سے قبل وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش کوئی وین آ جائے، مگر دور تک اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن وہ جس لمحے سے خوف زدہ تھی وہ لمحہ ان کے درمیان آیا ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ حیرت زدہ سی ریڈ لینڈ کروزر کو نظروں سے دور ہوتا دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں، لیکن اس لمحے کا اس کے دل سے انجانی سی مسرت سے بھر گیا تھا۔ ہیرا کھانے کے بعد کمرے میں آئی۔ آؤ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایمل نے کچن میں جھانکا تو وہ اسے کھانا کھاتے ہوئے نظر آئی۔ تائی اماں پاس ہی بیٹھی چائے بنا رہی تھی اور ان کے سامنے تو یہ بات کرنا انتہائی نامناسب تھا۔ ایمل کا انداز مجھے بے حد مشکوک لگ رہا تھا، جانے کیا بات ہے۔ امی کے باہر جانے کے بعد وہ گوشی سے بولی، دل میں چور تھا، شاید اسی وجہ سے وہ گھبرا گئی۔ سرِ عام اس سے ملتے ہو تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جس روز کسی نے دیکھ لیا اس دن سمجھ لینا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ جل کر بولی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا نرگس کا بھائی جو ہاتھ دھو کر ہیرا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ہیرا وہ کون سا کم تھی؟ ایمل جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ ہیرا کو آتے دیکھ کر اس نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی اور انتہائی تحمل سے دریافت کیا، کون تھا وہ لڑکا؟ کون سا لڑکا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا وہم حقیقت میں بدل جائے گا۔ اس اچانک استفسار پر وہ بھکلا گئی۔ میں نے خود اس لڑکے کو گلی کے کارنر پر تم سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو نرگس کا بھائی تھا، نرگس اس کی کولیگ تھی۔ اصل میں آج گھر آتے ہوئے ہمارے پیچھے دو آوارہ لڑکے لگ گئے تھے تو نرگس کا بھائی ہمیں گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ میں تو محض اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، مجھے تو وہ لڑکا بھی آوارہ ہی لگ رہا تھا۔ بہرحال آئندہ تم احتیاط کرنا، اور محلے میں بابا جان کی جو عزت ہے ہمارے حوالے سے اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ ایمل کو اس کی کہانی پر یقین تو نہیں تھا، مگر اس نے مزید سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔